بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اصول و مبادی غامدی صاحب کی فکر کی وہ جو بنیاد ہے، وہ جو سررشتہ ہے جس سے پوری کی پوری فکر پھوٹی ہے اور ان کا ایک نظام فکر وجود پذیر ہوا ہے، اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ غامدی صاحب کی کتاب مقامات میں وہ زیر بحث ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب کے ڈسکورس میں قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے۔ جب اس کو میزان، فرقان، حکم، مہیمن اور حق و باطل کے باب میں فیصلہ کن اتھارٹی سمجھا جاتا ہے تو اس کے کیا چار ناگزیر لوازم ہیں، تقاضے ہیں۔ زیر بحث آئے تھے چوتھی چیز ہم نے گزشتہ نشست میں سامنے رکھی تھی، اسی کو میں دہرا کر کچھ توضیحی نوعیت کے سوالات ہیں غامدی صاحب سے پوچھوں گا۔ چوتھی چیز غامدی صاحب نے لکھی تھی کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر وہ نازل ہوا ہے، اس کے کسی حکم میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ ہم نے اس پہ بھی بحث کی تھی کہ اگر کوئی چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارے پاس آتی ہے اور قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا بندہ مومن کی حیثیت سے رویہ کیا ہونا چاہیے۔ خود قرآن مجید نے ہمیں پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا اور پیغمبر کو وہ اصل دین پہنچانے کا حکم دیا، تو اس کا ایک ناگزیر تقاضا ہے کہ ہم اس میں توفیق دیکھیں، تلاش کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر کی بات قرآن مجید کی کس حکم کی شرح و وضاحت ہے، اس کی تفہیم و تبیین ہے، اس کے عقلی لسانی مضمرات کو کھول رہی ہے۔ آج کی نشست میں ہم اسی چیز کو پریکٹیکل انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے 5 مثالوں کو سامنے رکھ کے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو 2 رویے ہیں، یا تو اس کو دیکھتے ہی ہم کہیں کہ قرآن مجید میں ترمیم ہو گئی ہے یا اضافہ ہو گیا ہے یا تنسیخ ہو گئی ہے، یا پھر قرآن ہی کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے۔ وہ 5 مثالیں کیا ہیں اس کو زیر بحث لاتے ہیں۔ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب اطلاقی مثالیں آج میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور یہ جو آپ کا اصول ہے اور اس اصول کو مانتے ہوئے جو دین کے علماء کا رویہ ہونا چاہیے قرآن مجید کی اس حیثیت کو مانتے ہوئے روایات کو سمجھنے میں، اس کو سامنے رکھ کر جو سوالات اشکالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ پہلی جو مثال ہے وہ وراثت میں قاتل اور کافر کی محرومی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی قاتل ہو یا کوئی اولاد میں کافر ہو جائے تو اس کو میراث نہیں دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ تم نہیں جانتے تھے کہ بالحاظ منفعت کون تم سے قریب تر ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کر دیا اور آ کے بتا دیا کہ قاتل اور کافر کو وراثت نہیں دی جائے گی۔ جو عام طرز فکر ہے ہمارے ہاں وہ اس کو قرآن کے حکم میں ایک تخصیص قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن کا حکم عام تھا کہ ورثاء کو وراثت ملے گی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کر دی ہے۔ آپ اس کی تخصیص نہیں کرتے اور آپ اس کو قرآن ہی کی شرح و وضاحت میں لیتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جب قرآن مجید خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے تو پھر ہم نے کیسے فیصلہ کر کے ان چیزوں کو قرآن کی شرح و وضاحت قرار دے دی اور الگ سے تخصیص نہیں سمجھا؟ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ تمہاری میراث کا حقدار کون ہونا ہے۔ میراث کا حقدار میرے ماں باپ کو ہونا چاہیے، میری اولاد کو ہونا چاہیے، میں عورت ہوں تو میرے شوہر کو ہونا چاہیے، مرد ہوں تو میری بیوی کو ہونا چاہیے، میرے بہن بھائیوں کو ہونا چاہیے۔ یہی وہ رشتہ دار ہیں جن کو ہم رشتہ دار کہتے ہیں، انہی سے ہم ساری منفعتیں حاصل کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اسی سے ہمارا خاندان وجود میں آتا ہے۔ ان کی منفعت کے بارے میں تو کوئی اندھا بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ ان کی منفعت تو بدیہی ہے۔ میرے والدین مجھے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تعلیم دلاتے ہیں، میرے بچپن اور لڑکپن کے مختلف مراحل میں گویا مجھے اپنی آغوش میں اٹھائے رہتے ہیں۔ میری اولاد کے ساتھ میرا تعلق بھی اسی طرح کا ہے، یعنی میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی اولاد کو وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں جو اس کی ضرورت ہے۔ اولاد بھی جواب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک فطری تعلق رکھتی ہے۔ بہن بھائیوں کا رشتہ بھی اسی طرح کا ہے۔ میاں بیوی بھی جب ایک معاہدے میں بن جاتے ہیں تو ان میں بھی جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ محبت کا تعلق ہے، اعتماد کا تعلق ہے، اور یہ باہمی طور پر رفاقت کی منفعت کے ساتھ وجود میں آتا ہے۔ ان کو سمجھنے جاننے میں کس کو دقت تھی؟ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، یعنی نفع تو تم جانتے تھے لیکن نفع میں کون زیادہ قریب ہے اور کون کم قریب ہے اس کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر مجھے یہ فیصلہ کرنا ہوتا کہ میری میراث میں ماں باپ کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے یا اولاد کا، تو میں اس کا فیصلہ تعین کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ یعنی میں والدین کو دیکھوں گا تو مجھے احساس ہوگا کہ یہ تو مجھے پالنے والے ہیں، وجود میں لانے والے ہیں، میں کتنا ناتواں تھا کہ انہوں نے مجھے اپنی آغوش میں اٹھایا، ان سے بڑھ کر کس کا حق ہو سکتا ہے؟
ممکن ہے کہ میری توجہ اس جانب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑھ کر جس چیز کی مجھے تلقین کی ہے وہ تو بالوالدین احسانہ ہے، تو مجھے اپنی میراث بھی سب سے بڑھ کر ان کو دینی چاہیے. ٹھیک. اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے، اولاد پر ہم منحصر ہو کے رہ جاتے ہیں. یعنی جس طریقے سے ابتدا والدین کی آغوش میں ہوتی ہے، بعض اوقات انتہا اولاد کی آغوش میں ہوتی ہے. اولاد کے ساتھ بھی ہمارے تعلق کی نوعیت غیر معمولی ہے، فطری طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، اور ضروریات کے لحاظ سے بھی. ٹھیک. تو یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ والدین تو چلیے اب بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں اٹھا لیں گے، لیکن ان کو تو ابھی دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، ان کو تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ اپنے سامنے منصوبے رکھنے ہیں، زندگی کے مسائل کو دیکھنا ہے، مختلف مراحل سے گزرنا ہے، اس لیے زیادہ میراث ان کو ملنی چاہیے. ٹھیک. یہ آپ دیکھیے کہ میاں اور بیوی کے معاملے میں مغربی ذہن اس سے بالکل مختلف طریقے سے سوچتا ہے. یعنی ان کے ہاں یہ رشتے سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات میں انسان ترجیح کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. یعنی منفعت کا فیصلہ تو بدیہی ہے، وہ تو نظر آ رہی ہے، وہ ہر شخص جانتا ہے ان میں سے زیادہ کس کو دیا جائے، کم کس کو دیا جائے. تو قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کی منفعت کو نہیں جانتے تھے، یہ کہا ہے کہ تم اقرب و نفع کا تعین نہیں کر سکتے تھے. یعنی ان میں سے کون زیادہ قریب ہے منفعت کے لحاظ سے، منفعت میں ترجیح کس کی ہے، کس کی منفعت زیادہ اور کس کی کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منفعت کو ہم جان سکتے ہیں. اب جب جان سکتے ہیں تو اس کے انفقاق کو بھی جان سکتے ہیں. یعنی اب منفعت نہیں رہی. اگر میری اولاد نے میرا گریبان پکڑ لیا ہے، مجھے بڑھاپے میں باہر پھینک دیا ہے، اگر انہوں نے مجھے قتل تک کر دینے کی کوشش کی ہے، یا کسی نے بدبخت نے اپنے باپ کو یا ماں کو قتل ہی کر ڈالا ہے، آخر اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تو منفعت کہاں باقی رہی. یعنی منفعت کا وجود بھی بالکل بدیہی ہے، اور جب وہ اس درجے میں ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی نظروں سے آنے والی چیز ہے. تو سوال یہ نہیں تھا. اس لیے اگر یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہوتا تو ایک مجتہد کی حیثیت سے ہر شخص کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ جس شخص نے اپنے باپ کو قتل کر ڈالا ہے اس کو میراث نہیں ملنی چاہیے. جس نے اپنے باپ کے ساتھ آخری درجے کی بدتمیزی کی ہے، یا اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا ہے، یا بڑھاپے میں اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے اور اس کی خبرگیری تک نہیں کی، اس کو اس کی میراث سے محروم کر دینا چاہیے. عقل اس کا تقاضا کرتی ہے. یعنی اگر یہ نہ کیا جائے یا نہ مانا جائے تو اس کے لیے استدلال چاہیے، اللہ کا حکم چاہیے. یہ اتنی بدیہی، اتنی واضح، اتنی صاف بات ہے. چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتوں میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور عقل جو تقاضا کر رہی تھی اس کو لفظوں میں بیان کر دیا، اس کو اپنا حکم بنا دیا کہ تم بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہو، اگر کوئی قاتل ہے تو اسے مقتول کی میراث نہیں ملنی چاہیے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے اپنا دین تبدیل کر لیا، وہ اللہ اور رسول کے مقابل میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے، تو اس کو بھی اس سے محروم ہونا چاہیے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک قرآن مجید کے منشا کو سمجھ کر اس کا اطلاق فرمایا ہے، اور یہ ایسا اطلاق ہے کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا اگر حضور نہ فرماتے تو کوئی مجتہد کر دیتا. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم سب اس میں جو ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک چیز کا فیصلہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کس ریشو سے کس وارث کو کتنا حصہ دیا جائے گا، اور ساتھ اس کا ریشنل بھی واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو حصوں کی میں نے تقسیم کی ہے کہ والدین کو 1/6 ملے گا، یا بچوں کو ایسا، یا بچیوں کو ایسا، یہ تمہارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں تھا، کرائیٹیریا نہیں تھا کہ جس سے تم یہ تقسیم کر سکتے. لیکن اللہ نے اپنی تقسیم کا ریشنل بھی خود واضح کر دیا ہے کہ وہ منفعت ہے، اور منفعت ہوگی تبھی ان کو اس کی وراثت میں سے ترکہ بھی ملے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم 1 منٹ کے لیے یہ مان لیں کہ اس روایت میں قرآن مجید کے اوپر ایک تخصیص عائد کر دی گئی ہے، تو پھر جو قرآن نے اصول بیان کیا تھا وہ اصول تو پھر ٹوٹ جاتا ہے اگر اس کو ہم نے اسپیسیفائی کر دیا ہے تو. یہ بالکل ایسے ہی ہے. قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ اپنے عقلی اور لسانی مضمرات کے ساتھ ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں، ہم جب کلام کرتے ہیں، تو اس میں جو عقلی مضمرات ہوتے ہیں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا، ان کو انسان خود سمجھتا ہے. قرآن مجید یہ بات نہ کہتا تو ہم استنباط کر کے بتاتے کہ ان لوگوں کو کیوں اللہ تعالیٰ نے وارث قرار دیا ہے. ہم بتاتے کہ والدین کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، اولاد کے ساتھ رشتہ کیا ہے، بہن بھائی کس طرح سے ہمارے دست و بازو بنتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے. یہ وہ عقلی باتیں ہیں کہ جن کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے انہی رشتوں کو اٹھایا ہے
اور صرف یہ بتا دیا ہے کہ ان میں تقسیم کیسے ہونی ہے، یعنی ان میں کس کو زیادہ ملنا ہے، کس کو کم ملنا ہے۔ اس میں تخصیص کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز پہلے ہی مستثنا ہے، جہاں منفعت نہیں وہ مستثنا ہے۔ چنانچہ یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے علم میں یہ اصول قائم کیا گیا کہ الاحکام بالعلل، تمام احکام اپنے اس ریشنل پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کی کوئی بنیاد ہوتی ہے عقلی جس پر وہ دیے جاتے ہیں۔ اور اسی چیز کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ان الحکم یدور مع العلہ وجودا وعدما، یعنی حکم جب بھی دیا جائے گا وہ اپنی علت کے ساتھ، اپنے ریشنل کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ بات بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آفاقیت یہی ہے کہ اس کے تمام احکام علت پر مبنی ہیں، یعنی اس کا ایک ریشنل ہے جس پر وہ مبنی ہے۔ وہ پایا جائے گا تو حکم متعلق ہوگا، وہ نہیں پایا جائے گا تو نہیں متعلق ہوگا۔ تو یہ دو صورتیں چونکہ رسالت مآب کے زمانے میں بالکل سامنے آ گئیں، یعنی ایک یہ کہ کوئی اپنے ماں باپ کو قتل کر دے، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، یہ وہ کفر ہے جو وہاں زیر بحث ہے۔ تو اس طرح کے کفر کے نتیجے میں منفعت ختم ہو جاتی ہے۔ اب دنیا میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان دو چیزوں کے علاوہ کیا کوئی اور صورت بھی ایسی ہو سکتی ہے، تو جب ہوگی تو ہم بھی حکم لگائیں۔ مثلا وہ ڈاکہ مار دے اپنی والد کے گھر پہ، اپنے والد کے گھر پر ڈاکہ ڈال دے، وہ کہیں کسی کے اوپر کوئی اس کی کسی کی عصمت پر ہاتھ ڈال دے، اس طرح کے سب واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو یہ واقعات جب بھی پیش آئیں گے اس موقع کے اوپر والد کو بھی حق ہے کہ وہ محروم کر دے، اور سوسائٹی بھی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے جب معاملہ اتنا بدیہی ہو جائے۔ یہی وہ اصول ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کتنی حکمت پر مبنی ہیں، اور اس میں انسان کی عقل جو فتویٰ لگاتی ہے اس کو کس طرح ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک دوسری مثال میرے سامنے ہے، اور یہ روزہ توڑنے پر کفارے کی مثال ہے۔ حدیث میں روزے کی حالت میں بیوی سے اگر آپ ملاقات کر لیتے ہیں تو اس میں کفارے کا ایک حکم بیان ہوا ہے۔ یہ حکم قرآن مجید کے اندر زیر بحث نہیں ہے۔ آپ ہی فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع کے اوپر ایک بتایا ہے کہ آپ نے یہ کفارہ ادا کرنا ہے، وہ اصل میں زہار کا کفارہ ہے جو کہ قرآن میں زیر بحث ہے، اسی پر قیاس کیا گیا ہے۔ تو پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر یہ واقعی قیاس ہے تو پھر زہار کے کفارے کے اندر تو ترتیب بھی لازمی تھی، اور اس میں تو تفصیلات میں وہ جو ترتیب تھی وہ پھر یہاں روزوں پر بھی منتقل ہونی چاہیے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترتیب یہاں الگ سے تو نہیں بتائی۔ تو ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک مستقل بذات الگ حکم دے دیا گیا ہے؟ آپ کیوں اس کو لازماً قرآن ہی کے بیان شدہ ایک کفارے کے اوپر قیاس قرار دیتے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم جس طریقے سے بیان فرمایا ہے اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ اس آدمی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں تو ایک روزہ نہیں نبھا سکا، آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں اب 2 ماہ کے روزے رکھوں۔ جی، ظاہر ہے کہ 2 ماہ کے روزے جو آپ نے بیان فرمائے تھے وہ قرآن مجید میں اگر کسی اور چیز کے بارے میں بیان ہوئے تو وہ زہار ہی ہے۔ زہار سے ان کی مماثلت تو بالکل واضح ہے۔ آپ وہاں کوئی پورا قانونی حکم نہیں بیان فرما رہے ہیں، گویا اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ 2 مہینے کے پھر روزے رکھو۔ جب اس نے اس کے جواب میں اپنی معذرت پیش کی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیزوں کی طرف توجہ دلائی۔ جی، وہ اس کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوا تو آپ نے اس کو پابند نہیں کیا، مجبور نہیں کیا۔ تو اس سے یہ بات خود واضح ہو گئی کہ یہاں زہار پر قیاس کر کے کوئی کفارہ مقرر نہیں کیا جا اس رہا، میں سے انتخاب کیا ہے۔ بلکہ زہار پر قیاس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اوپر یہ کفارہ عائد کرو۔ اچھا، یعنی جس طریقے سے کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، اس نے مثال کے طور پر دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر دی ہے، اس کے لیے کوئی سزا دین میں مقرر نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اس کو کہ بھائی تم نے یہ بڑا ہی غلط کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دی ہے، یہ بڑی احمقانہ حرکت تم نے کی ہے۔ اگر تم یہ حرکت بار بار کرو گے تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس وجہ سے اپنے اوپر کوئی جرمانہ عائد کرو، تم کچھ روزے رکھو، تم اپنے آپ کو کچھ سزا دو۔ کفارات کیا ہوتے ہیں؟ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کی طرف توجہ کر کے اپنے آپ کو کچھ سزا دیتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کفارے مقرر کر دیے ہیں وہاں تو ظاہر ہے اللہ کا حکم بن جاتے ہیں۔ یہاں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کفارہ مقرر نہیں کر رہے ہیں، اس کو توجہ دلا رہے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، جانتے بوجھتے روزہ توڑ دینا ایسا ہی جرم ہے جس طرح کے زہار کرنے والا اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کر کے اپنی بیوی کو ماں قرار دے دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے تو تم بھی اپنے اوپر پھر عائد کرو اس طرح کی چیز۔ یہ وہی بات ہے جیسے ہم کسی شخص کو کہتے ہیں کہ تم نے اگر ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دی ہے
تو اب اپنے اس گناہ کا کوئی کفارہ ادا کرو. یہ کوئی کفارہ ادا کرو میں حضور ایک کفارے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، گویا فرد کو کہہ رہے ہیں کہ تم خود اپنے لیے یہ سزا تجویز کرو. یہی وجہ ہے کہ جب اس نے ان میں سے کسی چیز کو بھی قبول نہیں کیا تو رخصت مل گئی، تو رخصت مل گئی، ورنہ تو رخصت نہیں ملنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شریعت میں کوئی ایسا حکم عائد ہی نہیں کرتے جو اس کی حد وسع سے باہر ہو. تو پھر تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس میں عذر قابل قبول ہی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. آپ نے چونکہ ایسا نہیں کہا تو اس وجہ سے یہ کفارہ عائد کرنا نہیں ہے، بلکہ فرد کو یہ تلقین کرنا ہے کہ تم اپنے اوپر یہ کفارہ عائد کرو. اس نے اس کا تحمل نہیں کیا تو آپ نے اصرار بھی نہیں فرمایا. اس کی بنیاد پر میرے نزدیک یہاں کوئی کفارہ مقرر کرنے کا عمل سرے سے ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے، بالکل نقطہ واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. ایک تیسری مثال میرے سامنے ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی والے درندوں اور چنگال والے پرندوں کے چیر پھاڑ جو کر دیتے ہیں ان کو کھانے سے منع فرمایا، ان کی حرمت کا بیان کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو حرمتیں زیر بحث ہیں وہ تو صرف 4 بیان ہوئی ہیں. حدیث میں جو چیز آئی ہے یہ ایک نئی چیز مستقل بذات اضافی چیز بیان کر رہی ہے. آپ اس کو بیان شریعت وحی کا دائرہ صرف بیان شریعت تک محدود رکھتے ہیں. یہ حدیث دراصل بیان فطرت کی فرع ہے. کہا ہی گیا ہے کہ وحی کو اس طرح محدود کر دینا اور ایک نصی دلیل جو ہمارے سامنے آئی ہے اس کو الگ سے دین کے حکم کا ماخذ نہ ماننا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ چونکہ قرآن مجید کے اندر جو حرمتوں کی بنیاد ہے اس کے اندر تو یہ چونکہ بیٹھ نہیں رہی تھی، تو پھر اب یہ کہا گیا بھئی یہ بیان فطرت ہے، تو اس طریقے سے ایک تکلف کا سہارا لیا گیا ہے. تکلف کا کیا سوال ہے؟ یہ قرآن مجید کے صریح نصوص کی وضاحت ہے. قرآن مجید نے کیا وہ 4 حرمتیں بیان کی ہیں؟ اس نے بتایا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں، اس نے بتایا تمام خبائث حرام ہیں. یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں قرآن کا اصل فتویٰ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو حلال اور طیب ہیں تم صرف انہی کو کھا سکتے ہو. تو طیبات کے بارے میں اور خبائث کے بارے میں قرآن مجید نے کوئی فہرست بنا کر پیش نہیں کی ہے، بلکہ انسانی فطرت پر اعتماد کیا ہے. اسی طرح جانوروں کے بارے میں اشتباہ ہو سکتا تھا تو یہ بتایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے صرف مواشی کی قسم کے یعنی یہ جو چرندے ہوتے ہیں یہی تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. تو یہ خود بیان بتا رہا ہے کہ قرآن مجید طیبات کے بارے میں حلت کا فتویٰ دے رہا ہے، تمام طیبات کے بارے میں ہمیں تلقین کر رہا ہے کہ تم ان کو کھا سکتے ہو، اور تمام خبائث کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے اجتناب کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فطرت ہی پر اعتماد کر رہا ہے. جب فطرت پر اعتماد کر رہا ہے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور جس کی روشنی میں ہم فطرت کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہم یہ پڑھیں گے اور پڑھ کر بتائیں گے کہ یہ فلاں چیز طیب ہے، فلاں چیز خبیث ہے. یہ ہزاروں چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑ جا سکتا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر اسی فطرت کو بیان کیا ہے. یہ کہنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن 4 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان پر تو اللہ تعالیٰ نے انما داخل کر دیا، انما حرم. جب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انما داخل کر دیا ہے تو وہاں تو کوئی اب 5ویں چیز داخل ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ متعین کرنا پڑے گا کہ یہ انما کس سلسلے میں آیا ہے. تو ہم نے متعین کر کے بتایا ہے کہ یہاں در حقیقت وہ چیزیں زیر بحث ہیں جن چیزوں کو لوگوں نے طیبات خیال کر کے کہ یہ کھائی جا سکتی ہیں یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ حرام نہیں ہو سکتی. یعنی یہ مشتبہات کا بیان ہے، اور مشتبہات کے بیان میں ظاہر ہے اللہ ہی کا حکم فیصلہ کر سکتا ہے. اس کو سمجھ لیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان میں بعض چیزیں بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ حلال ہیں، حلال ہونی چاہیے. بعض چیزیں واضح ہوتا ہے کہ حرام ہیں، وہ حرام ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پر شراب پینا ہے، نشہ کرنا ہے، اسی طرح بدکاری ہے، اور بہت سی چیزیں وہ اخلاقی بھی اور وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی وہ واضح ہوتی ہیں. حرام بھی واضح، حلال بھی واضح. اسی کو ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ الحلال بین والحرام بین، یعنی بالکل واضح ہے. اس کو ہم فطرت کی روشنی میں دیکھیں واضح، اللہ کے بیان کی روشنی میں دیکھیں واضح، لیکن درمیان میں کچھ مشتبہات پیدا ہو جاتی ہیں. مشتبہات کا مطلب کیا ہے کہ حرمت کا پہلو بھی ان میں نظر آ رہا ہوتا ہے اگر ایک زاویے سے دیکھیں، حلت کا پہلو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اگر دوسرے زاویے سے دیکھیں. تو جب حلت اور حرمت دونوں کا احتمال پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ چیز محتمل الوجہین ہو گئی ہے، یعنی اس میں دونوں صورتوں کا احتمال پیدا ہو گیا ہے. اس کو کوئی حرام بھی کہہ سکتا ہے، کوئی حلال کہنے پر بھی اصرار کر سکتا ہے. تو وہاں اب کیا کیا جائے؟
اگر تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی ہدایت نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم خود فیصلہ کریں گے۔ اگر اللہ کے پیغمبر نے وہ فیصلہ کر دیا ہے تو وہ بیان شریعت ہے، یعنی گویا دو چیزوں میں جو احتمال تھا اس کو اللہ نے ختم کر دیا یا اس کے پیغمبر نے ختم کر دیا۔ پہلے اس میں احتمال ہونا ضروری ہے، ٹھیک، جب احتمال پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا فتویٰ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا حکم بیان کر دیا، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ یعنی اب اللہ نے تعین کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا۔ جو چیزیں ہماری فطرت میں موجود ہیں، عقل ان کو سمجھ سکتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرے وہ بیان فطرتی ہوگا، ان کو رسالت مآب بیان کرے بیان فطرتی ہوگا۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کے مبادی قرآن میں بیان کیے ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، قرآن میں بیان کیا ہے، 6 چیزیں بیان کی ہیں۔ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے کہ عدل کیا کرو، احسان کا رویہ اختیار کیا کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے روکتا ہے کہ تم فواحش کا ارتکاب کرو، وہ تمہیں حق تلفی سے روکتا ہے، وہ تمہیں جان مال آبرو کے خلاف سرکشی اور زیادتی سے روکتا ہے۔ یہ جو باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کا بیان نہیں ہے، یہ بیان فطرت ہے۔ یعنی انسانی فطرت بھی انہی چیزوں کو جانتی ہے، وہ بھی اسی کی شہادت دیتی ہے۔ میرا حادثہ اخلاقی بھی یہی کہتا ہے، لیکن میں شاید اس تعین کے ساتھ ان کو بیان نہ کر سکتا، تو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا یا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، دونوں صورتوں میں فطرت ہی کا بیان ہوگا۔ تو قرآن مجید میں فطرت کا بیان اور اس کی تاکید بھی ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں شریعت کا بیان بھی ہوتی ہے۔ شریعت کا بیان وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی عقل سے متعین نہیں کر سکتے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ کن بات کی ضرورت ہوتی ہے، اور عام طور پر وہ فیصلہ کن بات محتمل الوجہین چیزوں میں آتی ہے، یعنی جن میں کوئی اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ چاروں چیزیں دیکھیے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ایسی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے کیا چیز بیان کی ہے؟ تمہیں وہ جانور بتا دیے ہیں جو حلال ہیں، وہ کیا ہیں؟ بھیڑ بکری حلال ہے، گن کے بتا دیا ہے، وہی بھیڑ بکری مر گئی، تو اب ظاہر ہے کہ عقل فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میں نے ذبح کیا اور مار دیا اور وہ اللہ کی لائی ہوئی قضا سے مر گئی، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حرام کیسے ہو گئی؟ تو اس میں بتا دیا گیا کہ نہیں، حرمت ہے، اور پھر اس کی وجہ بتائی کیا ہے، یعنی چونکہ اس میں سے خون نہیں نکلا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو حرام کر دیا۔ خون کے بارے میں بتایا، یہ بتا دیا وہ خون کس میں تھا؟ اسی بکری میں تھا۔ تو بظاہر تو آدمی استدلال کر سکتا تھا کہ خون بھی اسی کا حصہ ہے، ہڈیاں اور گوشت بھی اسی کا حصہ ہے، وہ سب چیزیں جائز ہیں کھانی، تو یہ میرے لیے ممنوع کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا فتویٰ دیا۔ تو یہاں بھی دیکھیے چیز محتمل الوجہین ہو گئی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو سور کے معاملے میں، خنزیر کے معاملے میں ہوا، اس میں چونکہ دونوں چیزوں کے خصائص مل گئے ہیں، یعنی وہ جانور جو کھانے کے ہیں ان کے خصائص بھی اس میں ہیں اور درندوں کے خصائص بھی ہیں، تو دونوں میں اشتباہ پیدا ہوا کہ درندگی کے پہلو کو ملحوظ رکھا جائے یا چرندہ ہونے کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اپنا فتویٰ دے دیا۔ اسی طرح سے کسی شخص نے بھیڑ کو، بکری کو ذبح کیا اور کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا، تو بھیڑ بکری تو وہی ہے، تو کیا محض غیر اللہ کا نام لینے کے نتیجے میں حرام ہو جائے گی؟ میں یا آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، تو اس پر انما داخل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو ان چیزوں میں سے ہم نے حرام قرار دے دی ہیں جن کو تم طیبات سمجھ کر کھا سکتے تھے۔ یہ ہے مدعا۔ تو اس میں بیان فطرت قرآن مجید میں بھی ہوتا ہے، روایت میں بھی ہوتا ہے، اس میں روایت کا کوئی تعلق پیدا کرنا زیر بحث ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پوری ہدایت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے یا کسی اور جگہ بیان ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ اس میں فطرت کا بیان بھی ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا 2-4 کی طرح کہ یہاں پر بھی حدیث کوئی الگ سے شریعت کا نیا حکم نہیں بیان کر رہی، جو کچھ خود شریعت نے محتمل الوجہین صورتوں میں شریعت بیان کی ہے وہ مبنی کس چیز پر ہے؟ اسی بیان فطرت پر ہے، اسی کا اظہار ان روایتوں میں بھی ہو رہا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم صاحب ایک اور مثال میرے سامنے ہے، یہ ملت ابراہیمی اور سنت کے تصور سے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ نے اس آیت کو سنت کے اجراء کے پس منظر میں لیا ہے، ناقدین یہ کہتے ہیں جیسے ختنہ اور باقی عملی عبادات ہیں اس کا ماخذ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرار دی ہے، تو پوچھا جاتا ہے کہ اس آیت کا سیاق تو توحید اور شرک کی نفی ہے، نہ کہ عملی سنتوں کی تفصیل، اسے سنت کا ماخذ بنانا ایک غیر فطری تطبیق محسوس ہوتی ہے۔ یعنی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں،
لیکن اس کی اصل قرآن مجید میں ہم دریافت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، تو آیت تو شرک اور توحید کے پس منظر میں ہے، اس کے اندر سے یہ ساری عبادات، یہ سب چیزیں، ان کے اجراء کا حکم کیسے برآمد کر لیا گیا؟ یہ آیت نکال لیجئے، اس کو اس کے سیاق و سباق میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ وہاں آئی ہی شریعت کے سیاق میں۔ اچھا، توحید اور شرک کا سیاق وہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، مشرکانہ توہمات کا سیاق ہے۔ میں آپ کو وہ حصہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جی، ہمارے ہاں بالعموم لوگ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ آیت کہاں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے۔ ذرا سنیے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا سو ان کے اس انجام سے سبق لو، اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اسی کی پرستش کرتے ہو، اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ دیکھیے شریعت سے بات شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ یاد رکھو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ یہ چند روزہ عیش ہے، اور اس کے بعد ایک دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ اور جو یہودی ہیں ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو اوپر اس سے پہلے ہم تمہیں بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے جو جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو اس کے بعد اے پیغمبر تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کریں۔ یہاں سے یعنی یہ گویا اوہام ہیں جن میں وہ مبتلا ہوئے ہیں، انہوں نے مشرکانہ توہمات کے تحت چیزوں کو حلال حرام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس پر تنبیہ کر کے، اس کا ذکر کر کے فرمایا اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کی رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی تھی۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ ہے پوری بات۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ ابراہیم نے کبھی شرک کیا تھا، نہ کبھی وہ ان توہمات میں مبتلا ہوا تھا، نہ اس نے اپنی طرف سے کبھی چیزوں کو حلال اور حرام ٹھہرایا تھا۔ یہ شریعت جو تم بنا رہے ہو، تمہاری بنائی ہوئی ہے، یہ ابراہیم کی شریعت نہیں ہے۔ ہم نے ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور اس طرح دیا ہے کہ ہمارا پیغمبر اب اسی دین کو زندہ کرے گا جو ابراہیم لے کے آیا تھا۔ یہ پوری بات ہے۔ اس پوری بات کو سامنے رکھ کر میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ در حقیقت قرآن مجید نے اس حکم یا اس ہدایت کا حوالہ دیا ہے جس کے تحت رسالت مآب نے جو پہلے سے ابراہیمی دین کی روایت چلی آ رہی تھی اس کو اپنے ماننے والوں میں جاری کر دیا۔ یعنی جاری کر دیا تھا پہلے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا حوالہ دیا ہے، صرف حوالہ دیا۔ یہ بتایا ہے کہ ہم نے اسی بنا پر، یعنی چونکہ ابراہیم کا دین صحیح دین تھا، اس میں یہ توہمات نہیں تھے، اس میں اس طرح کی چیزیں شامل نہیں تھیں، اسی وجہ سے ہم نے اپنے پیغمبر کو یہ کہا تھا، اس کی طرف یہ وحی کی تھی کہ وہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے۔ ابراہیم کا طریقہ نہ شرک کا طریقہ تھا، نہ مشرکانہ توہمات کا، نہ اپنی طرف سے شریعت بنانے کا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ یہ چوتھی مثال تھی، ایک پانچویں مثال بھی ہم سب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ ہم سب سنت اور قرآن میں تقسیم کے پس منظر میں بات کی جاتی ہے کہ بعض احکام کو آپ قرآن سے انیشیٹڈ اور بعض کو سنت سے انیشیٹڈ مانتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس تقسیم کا شرعی یا تاریخی معیار کیا ہے؟ اگر نکاح، حج، طلاق سب حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلے آ رہے تھے تو کچھ قرآن انیشیٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، یہاں پر طلاق کے احکامات دیتا ہے، نکاح کے بارے میں بتاتا ہے اور چیزیں۔ اسی تناظر میں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ خواتین کی ناپاکی کے ایام میں نماز کی مکمل معافی یہ صرف سنت جاریہ سے ثابت ہے، تو پھر چھوٹی رخصتیں قرآن میں
کیوں بیان کی گئی ہیں؟ ہمیں قرآن مجید کے اندر بھی رخصتیں بیان نظر آتی ہیں، خود نماز کے باب میں بتا دیا ہے کہ تم پر قصر میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اگر یہ جاری تھیں تو ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ پھر قرآن مجید میں کیوں آتی ہیں زیر بحث؟ دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، یعنی پہلے سے کیا موجود تھا، ظاہر ہے جو پہلے سے موجود تھا اسی سے رسول اللہ متعارف ہوں گے۔ جی اگر کسی چیز میں کوئی بدعت داخل ہو گئی ہے، کوئی چیز اپنی صحیح شکل میں باقی نہیں رہی، لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا ہے، تو اس کی تجدید کی جائے گی، اس کی اصلاح کی جائے گی۔ جی اگر اس کو زندہ کرنا مقصود ہے تو بتایا جائے گا وہ کیا چیز ہے۔ تو قرآن مجید اس اصول پر بات نہیں کر رہا کہ یہ اصل ہے اور یہ فرع ہے، وہ اس پر بات کر رہا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو پہلے سے معروف ہیں، مثلا نماز ہے، مثال کے طور پر روزہ ہے، مثال کے طور پر حج ہے، عمرہ ہے۔ عرب ان سے واقف تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے، ان سب چیزوں کے لیے الفاظ ان کی زبان میں موجود تھے، ان کے مصداق سے وہ واقف تھے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں ہے، قرآن نے ان میں سے ہر ایک کی تاریخ سنائی ہے، یعنی یہ تاریخ ہم نے کہیں المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام میں نہیں پڑھی، یہ خود قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ نماز کی پوری تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے، ہم نے اس کا حکم کب دیا، کس کس پیغمبر کو دیا۔ روزے کی تاریخ بیان ہوئی ہے، وہ تو جہاں روزے کا ذکر ہوا ہے وہاں پہلا جملہ یہی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اسی طرح حج و عمرہ کی پوری تاریخ، یعنی سیدنا ابراہیم نے کب یہاں آباد کیا تھا، وہ واقعہ کیا ہوا تھا، پھر کس طرح سے گھر کی تعمیر نو کی گئی تھی، وہ سب کچھ بیان کر کے پھر یہاں تک بتایا ہے کہ پھر ابراہیم سے ہم نے کہا کہ اب تم اعلان کرو کہ لوگ اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں، اس کا عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ تاریخ خود قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو پوچھا گیا ہے کہ وہ نص کیا ہے، تو ذرا تدبر سے قرآن کو پڑھ لیجئے، ایک ایک چیز کے بارے میں خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس کی تاریخ کیا رہی ہے، یہ کب سے شروع ہوئی ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر پھر دیکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کسی چیز کا ابتدائی حکم دے رہا ہے یا اس کی تاکید کر رہا ہے، اس کے بارے میں توجہ دلا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو کسی جگہ نماز کے لیے کوئی ابتدائی حکم نہیں ملے گا، روزے کے لیے کوئی ابتدائی حکم نہیں ملے گا، آپ کو زکوٰۃ کے لیے کوئی ابتدائی حکم نہیں ملے گا، آپ کو اسی طرح حج و عمرہ کے لیے کوئی ابتدائی حکم نہیں ملے گا۔ وہ خالی ہے ان سب چیزوں سے۔ جب وہ ان سب چیزوں سے خالی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو آدمی تدبر کرے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن تاکید کر رہا ہے، کسی موقع پر توجہ دلا رہا ہے، جیسے ہم توجہ دلاتے ہیں، روز کہتے ہیں، اپنے بچوں سے کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں نماز کا اہتمام کرو۔ یہ ابتدائی حکم نہیں بیان ہو رہا ہوتا، بلکہ پہلے سے موجود معلوم معروف نماز کے بارے میں تاکید کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن ان چیزوں کی کبھی تاکید کرتا ہے، کبھی تذکیر کرتا ہے، کبھی توجہ دلاتا ہے، کبھی ان سے انحراف کرنے والوں کو تنبیہ کرتا ہے، کبھی ان کے نتائج بیان کرتا ہے۔ وہ کسی جگہ ان کا ابتدائی حکم بیان نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنے کے بعد قرآن کے ہر طالب علم پر دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ چیزیں رہ جاتی ہیں جن سے متعلق کسی وضاحت کی ضرورت ہے، وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، اس کو قرآن ہی واضح کرے گا۔ اس میں یہ اصول نہیں ہے کہ کوئی اصل ہے جو قرآن نے بیان کرنی ہے اور کوئی فرع ہے جو کسی اور نے بیان کرنی ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ کس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، کون سی چیز ہے جس کو واضح کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ تو قرآن مجید جو پہلے سے چیزیں چلی آ رہی ہیں، مثلا نماز، مثلا روزہ، ان میں اگر کوئی سوال پیدا ہوا تو اس کا خود جواب دیتا ہے، تاکہ وہ چیزیں جو پہلے سے سنت میں مستحکم ہیں وہ اسی طریقے سے قرآن مجید کی شہادت کے ساتھ آگے منتقل ہوں۔ وہاں وہ روایت بن چکی ہیں، یہاں نئی چیز کی ابتدا ہونی ہے، تو یہ کہیں اخبار احاد کے حوالے ہو کر نہ رہ جائے، وہ خود واضح کرتا ہے اس بات کو۔ ٹھیک، اچھا مطلب ایک آخری توضیحی سوال اسی پس منظر میں، مثال کے طور پہ ظاہری بات ہے سیدنا ابراہیم کی ملت میں نکاح بھی ہو رہا تھا، طلاق بھی ہو رہی تھی، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی تاریخ سے وہ واقف تھے۔ تو اب قرآن مجید مثلا عدت کے جب احکامات بتاتا ہے اتنی ڈیٹیل میں کہ مثلا حاملہ کی عدت یہ ہے، مطلقہ کی یہ ہے، اور اگر ملاقات نہیں ہوئی تو یہ ہے، تو یہ چیزیں کیا مفقود ہو گئی تھیں اس وجہ سے وہ بتاتا ہے، یا وہ پہلی دفعہ یہاں پر بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ اس تصور کے مطابق پہلی دفعہ تو بیان نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو شریعت کے اندر یہ احکامات یہ تو ہمیشہ سے اسی طرح رہے ہوں گے۔ ہم کیوں بیان کرتے ہیں طلاق کے حکام ہر تیسرے روز؟ لوگوں کیا کو وجہ ہوتی ہے؟ استحضار نہیں ہوتا۔ اس لیے لوگوں میں استحضار نہیں ہوتا، انہوں نے بعض غلط باتیں اختیار کر رکھی ہوتی ہیں۔ ہمارے دین میں اور ہماری شریعت میں یہ سب چیزیں واضح کر دی گئیں، اس کے باوجود آپ دیکھیے کیا کیا اختلافات پیدا ہوئے ہیں، جی کس طریقے سے ہمارے ہاں طلاق، نکاح کے معاملات میں حلالہ در آیا ہے، کیسی مکروہ چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں، 3 طلاق کے مسئلے نے کیا صورت پیدا کر دی ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ اس سے پہلے بھی انسانوں کا ہوتا رہا ہے، چنانچہ قرآن مجید نے ان میں سے ایک ایک چیز کو لیا اور لے کر ان کی وضاحت کی اور یہ بتایا کہ یہ ایسے ہونی چاہیے۔
دیکھیے وہ چیزیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہوتی ہیں ان کے لیے اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو معاملات کبھی کبھی پیش آتے ہیں ان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ طلاق کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیز تو ہم بھی اختیار کرتے ہیں، قرآن نے بھی اختیار کی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، چند لوگوں کے سوالات توضیح نوعیت کے شامل کرتے ہیں۔ جی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون صاحب موجود ہیں۔ میں نے قامدی صاحب سے بہت بار سنا ہے کہ یہود کی قوم کے اوپر جو عذاب ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کو دین کے پھیلانے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو اسی لیے وہ عذاب ان کے اوپر عائد ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ قیامت کے دن جو بھی قوم یا انڈیویجول بنی اسرائیل کے اوپر عذاب دے دیتا، ان کو ٹارچر کر دیتا، جیسے بخت ناصر اور ہٹلر، ان سے تو اس حوالے سے حساب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کی اندر ہی یہ عذاب برسائے بنی اسرائیل کے اوپر۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہی ہوگا تو پھر یہ ایک غیر انصاف کا کوئی نہیں دکھاتا کہ جو ظلم کرتا ہے وہ پھر بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اسکیم کے اندر اس نے وہ عذاب بنی اسرائیل کے اوپر عائد کی۔ یہ دونوں طرف سے کانٹراڈکٹری پوائنٹ نہیں ہے؟ جی ہم سب سوال بالکل واضح ہے کہ اگر ایک قوم عذاب کی مستحق ہو گئی تھی اور عالم اسباب کے اندر اس پر عذاب آئے، جیسے بنی اسرائیل پہ ولیکت بخت نصر یا تیتوس رومی یا پھر اور وقتاً فوقتاً قیامت تک، تو وہ پوچھتے ہیں کہ پھر وہ جو عذاب لانے والے ہیں وہ تو اللہ کی اسکیم کے اجرا کے لیے آلہ اور جارحہ بن رہے ہیں، تو پھر ان سے نہ حساب کتاب ہونا چاہیے نہ ان کی مذمت ہونی چاہیے۔ وہ آلہ اور جارحہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں بنے، وہ تو اپنے مقاصد کے تحت بنے ہیں۔ یعنی اگر نبوکد نظر نے حملہ کیا تو یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جاؤ جا کر حملہ آور ہو جاؤ۔ بہت اچھی بات ہے۔ ان کے ہاں جو دنیا میں سفلی جذبات پیدا ہوتے ہیں یا دوسروں کو فتح کرنے کے داعیات پیدا ہوتے ہیں وہی پیدا ہوئے ہیں، یا انہوں نے کسی قوم کو اگر سزا دی ہے تو اپنی کسی انا کے مجروح ہونے کے نتیجے میں سزا دی ہے۔ یہ جو مختلف ملکوں پر بعض موقع پہ بڑی طاقتیں چڑھ دوڑتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی الہام پا کے تو نہیں چڑھ دوڑتی، وہ اصل میں اپنے مفادات کے تحت یہ فیصلے کرتی ہیں۔ تو یہ سارے فیصلے انہوں نے اسی طریقے سے کیے ہیں۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہے۔ اور دوسرا ہم سب اللہ تعالیٰ نے اگر اس قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان پر عذاب آئے گا تو ان کو بھی تو بتایا کہ تم نے ظلم نہیں کرنا، تو اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو ان سے تو ان کے ظلم کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کریں گے۔ خیر ہر انسان سے اس کے اعمال کا جواب لیا جائے گا اس طریقے سے۔ دیکھیے کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے تو علم میں یقیناً رہا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ قاتل سزا کا مستحق ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے کیوں قتل کیا، اس کو اللہ نے جو ارادہ دیا تھا یا اختیار دیا تھا اس نے اس کو کیوں غلط استعمال کیا۔ ٹھیک، متوازہ ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں، جی سوال کیجیے گا۔ میرا سوال آج کل کے سب سے مشہور کیلنڈر جارجن کیلنڈر کے حوالے سے ہے، اور سوال یہ ہے کہ اس میں جو منتھس کے نام ہیں وہ زیادہ تر رکھے گئے ہیں رومن اور گریکس گاڈز اور گاڈیسز کے نام پہ، اور جو ڈیز آف دا ویک کے نام ہیں وہ بھی وائکنگز، گریکس اور رومنز کے گاڈز اور گاڈیسز پہ، اور اسی طرح پھر پلینٹس کے نام جو آ جاتے ہیں وہ بھی یہی گریکس اور رومنز کے گاڈز اور گاڈیسز پہ۔ تو یہ پھر شرک والی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو اس کے خلاف مسلمان دنیا سے آواز کیوں نہیں اٹھائے گی، اور کس طرح سے آواز اٹھائی جا سکتی ہے؟ اب اس کا متبادل جو کیلنڈر ہم یوز کر سکتے ہیں جو بیسٹ ہے وہ ہے سسٹم انٹرنیشنل کیلنڈر، جس میں اس طرح کے نام نہیں ہیں، اور پھر باقی ویک جو ہفتوں کے دنوں کے نام ہیں وہ بھی ہم کوئی پھر نکال سکتے ہیں۔ تو کوئی آئیڈیا پرپوز کیوں نہیں کیا جاتا مسلمان دنیا سے؟ جی ہم سب کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر؟ یہ جو ہمارے اس وقت کیلنڈر ہے اس میں جو اسماء ہیں مہینوں کے اور اس طرح ہفتوں کے، وہ اگر ان کی تاریخ میں جائیں تو وہ تو کوئی گاڈس گریک ان کی میتھولوجی کے لوگ ہیں، تو کیا یہ پہلے اپنی ذات میں یہ کچھ اصولی طور پہ بتائیے گا کوئی اس طرح کی چیز ہو جو اپنے اصل میں کوئی اپنے اندر کوئی شرک کا پہلو رکھتی ہو یا کوئی اس کے اندر نجاست ہو، تو وہ اگر اس کے استعمال میں، کیونکہ اب تو کوئی یہ منڈے سنڈے کہتے ہوئے کسی کے ذہن میں آتا ہی نہیں، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح ہوتا ہے، یعنی زبان میں جب لفظ کی ابتدا ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ بڑے غلط پس منظر سے ہو جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ محض نام رہ جاتا ہے۔ کہنے کو تو ہم تحقیق کریں تو بتا سکتے ہیں کہ یہ زمین کا نام ارض کیوں رکھا گیا ہے، بتا سکتے ہیں آسمان کا نام سما کیوں رکھا گیا ہے، لیکن اب یہ نام بن چکے ہیں۔ تو یہی صورتحال مہینوں کے ناموں کی ہے، ہفتے کے دنوں کے ناموں کی ہے، یہ اب نام بن چکے ہیں، اور جب نام بن جاتے ہیں تو پھر تاریخ کی طرف کسی کی نگاہ نہیں رہتی، اس وجہ سے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی حساس آدمی یہ سمجھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو پھر اسے مسلمانوں کے غلبے کی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک، اس لیے کہ دنیا کے اندر
یہ صرف غالب تہذیبیں ہیں جن کے رکھے ہوئے نام رائج ہوتے ہیں. تو اگر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ جب چاہیں ہجری کیلنڈر کے نام جاری کر دیں، لیکن خود ہجری کیلنڈر کے جو نام ہیں وہ بھی عربوں ہی کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان میں بھی کوئی بحث ہو سکتی ہے کہ فلاں چیز سے یہ توہم یا یہ چیز وابستہ تھی. تو یہ ہر چیز کا جب آپ پس منظر دیکھتے ہیں تو ایک زمانہ شرک کا زمانہ رہا ہے، اس کے اثرات آپ کو چیزوں میں نظر آتے ہیں. ہم جب یہ نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نہ وہ دیوی ہوتی ہے نہ وہ دیوتا ہوتا ہے. ہم اس سے مجرد محض ایک اسمیت کے پہلو سے، یعنی کسی چیز کو آپ نے کوئی نام دینا ہے کہ وہ ممتاز ہو کے آپ کے سامنے آ جائے، اسی پہلو سے استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہوتا. نقطہ واضح ہو گیا. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.